افریقہ کے وسیع میدانوں کے درمیان، جہاں سنہری گیس ہوا میں لہراتی تھی اور ایکیشیا کے درخت لمبے سائے ڈالتے تھے، ایک چھوٹا ہاتھی رہتا تھا جس کا نام ٹیمبو تھا۔ ٹیمبو باقی ہاتھیوں سے چھوٹا تھا، لیکن جو چیز اس کے قد میں کمی تھی وہ اس کے دل میں بہادری اور مہم جوئی کی روح سے پوری ہوتی تھی۔ ٹیمبو اپنی ماں، باپ اور باقی ہاتھیوں کے ساتھ خوبصورت میدانوں میں رہتا تھا، جہاں پانی کے تالاب ہمیشہ بھرے رہتے تھے اور درخت سورج کی گرمی سے بچاتے تھے۔ ہاتھیوں کا غول ایک بڑا خاندان تھا اور ٹیمبو ان سب سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسے دوسرے نوجوان ہاتھیوں کے ساتھ کھیلنا اور بوڑھے ہاتھیوں سے جنگل کی زندگی کے بارے میں سیکھنا بہت پسند تھا۔ لیکن ٹیمبو کو سب سے زیادہ ایک عظیم مہم کا خواب تھا۔ روز جب ہاتھیوں کا غول میدانوں میں سفر کرتا، ٹیمبو افق کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ دور پہاڑوں کے پار کون کون سی حیرت انگیز چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس نے بڑے بوڑھوں سے عظیم ببول کے درخت کی کہانیاں سن رکھی تھیں، ایک بہت بڑا درخت جو کہا جاتا ہے کہ پورے علاقے میں سب سے قدیم اور عقل مند ہے۔ غول کے بزرگ اس کا ذکر عزت کے ساتھ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں جنگل کے راز چھپے ہیں اور جو کوئی اسے دیکھے وہ اس سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان نارنجی اور گلابی رنگوں میں رنگا ہوا تھا، ٹیمبو اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں، اس نے کہا، میں ایک مہم پر جانا چاہتا ہوں تاکہ عظیم ببول کے درخت کو تلاش کروں۔ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ٹیمبو کی ماں نے اسے فخر اور فکر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھا۔ میرے پیارے ٹیمبو، اس نے نرمی سے کہا، عظیم ببول کے درخت تک کا سفر لمبا اور خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ تم ابھی جوان اور چھوٹے ہو۔ کیا تم واقعی اس سفر کے لیے تیار ہو؟ ٹیمبو نے پختہ ارادے سے سر ہلایا۔ میں چھوٹا ہوں، ماں، لیکن میں بہادر ہوں اور میں میدان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا ہاتھی بھی عظیم کام کر سکتا ہے۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں عزم دیکھا تو وہ جان گئی کہ وہ اسے روک نہیں سکتی۔ اس نے مسکرا کر اسے پیار سے گلے لگایا۔ بہت اچھا، ٹیمبو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم محتاط رہو گے اور جنگل کی حکمت کو سنو گے۔ یاد رکھو، جب تک تم اپنے دل میں اپنے غول کی محبت کو محفوظ رکھو گے، تم کبھی اکیلے نہیں ہوگے۔ یمبو نے وعدہ کیا اور اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی اس نے اپنی عظیم مہم کا آغاز کیا۔ میدان خاموش اور پرسکون تھا، گیس شبنم سے بھیگی ہوئی تھیں۔ جب وہ چلتا گیا، ہاتھیوں کے غول کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں اور جلد ہی ٹیمبو تنہا تھا، صرف میدان کی وسعت اس کے سامنے تھی۔ ٹیمبو کے سفر کے پہلے چند دن حیرتوں سے بھرپور تھے۔ اس نے ایسے جانور دیکھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، جیسے کہ خوبصورت غزال جو ہوا میں الفا چیلتی تھے اور رنگ برنگے پرندے جو آسمان میں اپنی میٹھی آوازوں کے ساتھ گاتے تھے۔ اس نے میدان کی خوبصورتی پر حیران ہوتے ہوئے ایک ایسی آزادی اور جوش محسوس کیا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرے، سفر مشکل ہوتا گیا۔ سورج ٹیمبو کی پیٹھ پر تپنے لگا اور پانی کی کمی ہونے لگی۔ راتیں سرد اور تنہا تھیں اور اندھیرے میں عجیب و غریب آوازیں گونجتی تھیں۔ کچھ لمحے ایسے تھے جب ٹیمبو خوفزدہ اور بے یقینی محسوس کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی ماں کی باتیں یاد رکھیں اور اپنے اب سے کیا گیا وعدہ نبھانے کا عزم کیا۔ وہ عظیم ببول کے درخت کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ ایک دن جب ٹیمبو ایک خاص طور پر خشک اور بنجر علاقے سے گزر رہا تھا، اس نے اپنے پیچھے ایک سرسراہٹ کی آواز سنی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو گھاس کے درمیان سے ہائیوں کا ایک جھنڈ نکل رہا تھا، ان کی آنکھیں بھوک سے چمک رہی تھیں۔ ٹیمبو کا دل زور سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ بھاگنے سے حالات اور خراب ہوں گے۔ ہائیوں کا لیڈر جو بڑا اور مکار تھا آگے بڑھا اور غرا، تم جیسے چھوٹے ہاتھی کا ہمارے علاقے میں کیا کام؟ تم بھولے بھٹکے لگتے ہو اور مزیدار بھی۔ ٹیمبو نے اپنے خوف کو نگل لیا اور اپنی سونڈ کو اونچا اٹھا لیا۔ میں ٹیمبو ہوں اور میں عظیم ببول کے درخت کی تلاش میں ہوں۔ میں تم سے نہیں ڈرتا اور میں تمہیں مجھے روکنے نہیں دوں گا۔ ہائنا ہنسے، ان کی آوازیں سخت اور تمسخر آمیز تھیں۔ لیکن ٹیمبو پرسکون رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے اس صورتحال سے باہر نکلنا ہے تو اسے جلدی سوچنا ہوگا۔
اسے اپنے باپ کی سکھائی ہوئی بات یاد آئی، جب خطرہ سامنے ہو تو صرف اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اپنی عقل پر بھروسہ کرو۔ ٹیمبو نے ارد گرد دیکھا اور قریب ہی ایک بڑا کانٹے دار جھاڑی دیکھا۔ وہ جلدی سے اس جھاڑی کی طرف بھاگا اور اپنی سونڈ سے ایک شاخ پکڑ لی، پھر اس نے شاخ کو ہایوں کی طرف جھاڑنا شروع کیا جس سے تیز کانٹے ہوا میں کٹنے لگے۔ ہایوں نے حیرت سے چیخیں ماریں جب شاخ ان کے قریب آ گئی۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹا ہاتھی ان پر حملہ کر دے گا۔ ٹیمبو نے شاخ کو جھاڑنا جاری رکھا، ہایوں کو دور رکھتے ہوئے۔ آخر کار لیڈر نے غصے میں آ کر جھنڈ کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ دیا۔ یہ فائدے مند نہیں ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور وہ گھاس میں واپس دبک گئے۔ ٹیمبو نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، اس کا دل ابھی بھی زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے فخر کی ایک لہر محسوس کی۔ اس نے خطرے کا سامنا کیا تھا اور کامیاب ہوا تھا۔ نئے حوصلے کے ساتھ اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کئی اور دنوں کے سفر کے بعد ٹیمبو آخرکار ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں میدان بدلنے لگا۔ گھاس گھنی ہو گئی اور درخت لمبے اور شاندار ہو گئے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اور پھر ایک صبح جب درختوں کے درمیان پہلی سورج کی کرنیں پڑیں، ٹیمبو نے اسے دیکھا، عظیم ببول کا درخت۔ یہ درخت اس کے تصور سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ اس کا تنے دریا کی چوڑائی جیسا تھا اور اس کی شاخیں ایک دیو کے بازوؤں کی طرح پھیلی ہوئی تھیں، گھنے سبز پتوں سے کھکی ہوئی تھیں۔ درخت میں ایک خاص قسم کی زندگی تھی اور ٹیمبو اس کی قدیم موجودگی کو اپنے دل میں محسوس کر سکتا تھا۔ تعظیم اور عقیدت کے ساتھ ٹیمبو عظیم ببول کے درخت کے قریب آیا۔ اس نے اپنی سونڈ کو اس کے کھردرے چھلکے پر رکھا اور سرگوشی کی، عظیم ببول کے درخت، میں نے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سفر کیا ہے۔ میں آپ کی حکمت حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بہادر اور عقلمند ہاتھی بننا چاہتا ہوں۔ کچھ لمحے کے لیے خاموشی تھی، پھر ایک گہری گرجدار آواز درخت کے اندر سے آتی محسوس ہوئی۔ ٹیمبو بہادر چھوٹے ہاتھی، تم نے میرے پاس پہنچنے کے لیے عظیم بہادری اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ جس حکمت کی تم تلاش کر رہے ہو وہ پہلے ہی تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ تمہارے فیصلوں میں، تمہاری مہربانی میں اور تمہارے دل میں موجود محبت میں ہے۔ اسے یاد رکھو اور تم ہمیشہ اپنا راستہ تلاش کر لوگے۔ ٹیمبو نے گرم جوشی کی ایک لہر اپنے اندر محسوس کی جب درخت کے الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا سفر صرف درخت تک پہنچنے کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنے اندر کی طاقت اور حکمت کو دریافت کرنے کے لیے تھا۔ شکر گزار دل کے ساتھ اس نے عظیم ببول کے درخت کا شکریہ ادا کیا اور اپنے غول کے پاس واپس جانے کا سفر شروع کیا۔ جب ٹیمبو آخر کار اپنے خاندان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے خوشی اور فخر کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ اس نے انہیں اپنی مہمات کے بارے میں بتایا، جن چیلنجوں کا اس نے سامنا کیا اور جو حکمت اس نے حاصل کی۔ غول کے بزرگوں نے اس کی باتوں کو عزت کے ساتھ سنا اور اس دن کے بعد ٹیمبو کو بہادر چھوٹا ہاتھی کے نام سے جانا جانے لگا۔ اور اس طرح ٹیمبو کی مہم ایک کہانی بن گئی جو میدانوں میں ہر جگہ سنائی اور سنائی جاتی رہی، ایک کہانی جو بہادری، حکمت اور ایک چھوٹے ہاتھی کے سفر کی ہے، جس نے ثابت کیا کہ ہم میں سے سب سے چھوٹے بھی عظیم کام کر سکتے ہیں۔ Subscribe this channel for more animated stories.